ایک مولوی اسحاق نامی ہے کوئی جھالوی فیصل آباد کا، پنجابی بولتا ہے اور وہ اس کو کہا جاتا ہے یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے۔ اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ امام ابن تیمیہ اہل سنت کا نمائندہ ہے، شیعوں نے کبھی اس کا حوالہ دیا ہے؟ شاہ ولی اللہ اہل سنت کے نمائندے ہیں، کبھی شیعوں نے اس کا حوالہ دیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، کبھی ان کا حوالہ دیا ہے؟ اب قریب میں مولانا عبد الشکور لکھنوی کا حوالہ دیا ہے کبھی؟ مولانا عبد الستار توسوی کا کبھی حوالہ دیا ہے کہ اہل سنت کا جو نمائندہ ہے وہ ہمارے حق میں یہ کہہ رہا ہے؟ اب جھنگوی صاحب باقی بزرگ کسی کا حوالہ دیا ہے؟ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ شیعوں نے ایک سازش کے تحت پرانے دور میں سنی بن کر سنیوں کے نام سے کتابیں لکھی، ان میں اپنے مقصد کی باتیں لکھی۔ آج وہ کہتے ہیں اہل سنت کی کتاب میں یہ لکھا، سارا جھوٹ ہوتا ہے، اہل سنت کی وہ کتاب ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کتاب ہی نہیں ہوتی، اس پر کوئی مجھ سے بحث کر سکتا ہے، لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لکھی ان کی ہوتی ہے۔ چکر بازی یہ ہے، چرب لسانی یا چرب زبانی یا چرب تحریر یہ ہے کہ اس میں اپنے مقصد کی کچھ چیزیں ڈال لی جاتی ہیں، یا کتابوں سے کانٹ چھانٹ کر کے ان میں چیزوں کی کتابیں باتیں ڈال لی جائیں، پھر کہتے اہل سنت نے لکھا۔ بھئی اہل سنت کے نزدیک تو سب سے بڑی چیز یا بڑی کتاب قرآن ہے، تو قرآن میں تم دکھا دو صحابہ کے خلاف لکھا ہوا، اس کے بعد حضور کا فرمان ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنے سے دنیا میں انتشار پھیلتا ہے۔ وہ حسین جھالوی کوئی سنی نہیں تھا، وہ اسحاق جھالوی فیصل آبادی فراڈیے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں سنیوں کو روپ دھار کے۔ ایک اور بھی شاہ ہے جی، وہ ریاض حسین شاہ ہے، وہ پنڈی کی سائڈ پر بڑی لال داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڈھے بنے ہوئے ہیں، اور پیسے لے کر سٹیج پر بیٹھ کر کبھی نرم کبھی یہ، آخر میں نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جو بھی اٹھتا ہے بدبخت حضور کے مقدس ترین ہستیاں جو صحابہ کرام ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسے ویسے صحابہ بن جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا انتخاب تھے، اللہ نے بنائے تھے، ان کے خلاف باتیں، جنہوں نے قرآن لکھا ہے ان کے خلاف۔